بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز. امروز درس هفتم فارسی اول عمومی هست و این درس درباره آدرس است و این درس خیلی جالب است و تو این درس واژه‌های دلنشین و واژه‌های جدید و خیلی واژه‌های خوب انشاءالله ما یاد میگیریم و ازشون استفاده میکنیم. دیگر عذرخواهی میکنم چون امروز یکم کسالت دارم و سرماخوردگی هم دارم. اگر اذیت میشی حلالم کنید و ببخشید واقعا. خوب، آج کا جو درس ہے ہمارا وہ بہت ہی جالب اور بہت ہی دلچسپ درس ہے جو ایڈریس کے بارے میں ہے، یعنی پتہ دینے کے بارے میں ہے، لیکن جس کے اندر بہت سے نئے اور بہترین الفاظ آ رہے ہیں جن کو آپ یاد کر لیں گے تو آپ بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ ترقی کر جائیں گے. زبان کے اندر بہت زیادہ حد تک آپ آگے نکل جائیں گے. تو ان الفاظ کو آپ نے یاد کرنا لازمی ہے، حفظ کرنا اور پھر ان کو استعمال کرنا ہے. تو دوسرا جو کہہ رہا تھا کہ تھوڑی طبیعت خراب ہے، اگر آپ لوگوں کو دوران کلاس اذیت ہو تو معاف کیجیے گا. تو شروع کرتے ہیں اپنا درس. ہمارا درس ہے آج درس ہفتم آدریس. خوب، آدریس کے معلوم ہے جسے انگلش میں ایڈریس بولتے ہیں، اردو میں پتہ بولتے ہیں. تو ہمارے پاس آج کا یہ درس ہے جس کے اندر تقریباً نئے الفاظ ہیں. سارے بہت کم الفاظ جو ہیں وہ پرانے ہیں یا گزشتہ ہیں، لیکن اکثریت یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 80% الفاظ اس کے اندر نئے ہیں جو آپ کو دلچسپ بھی ہوں گے آپ کے لیے اور بہت مفید بھی ہوں گے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واژه‌ها و یا زیرا بشنوید و تکرار کنید. ان الفاظ کو سنیں اور تکرار کریں. درس واژه اول مدرسه، پارک، خیابان، فروشگاه، بیمارستان، بانک. درسته؟ مدرسه که قبلا خوندیم، پارک هم خوندیم، خیابون که نخوندیم، خیابان یعنی رود. درسته؟ اس کے بعد فروشگاه که قبلا مغازه خونده بودیم، مغازه یعنی دکان، فروشگاه یعنی سٹور. درسته؟ جو بڑی دکانیں ہوتی ہیں، بڑے سٹورز ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں فروشگاه. اگر چھوٹی دکان ہو جیسے محلوں کے اندر اور شہروں میں سنگل دکان ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں مغازه، اور سٹورز ہوں، سپر سٹور جو ہیں تو وہ فروشگاه. بیمارستان کے قبلا خوندیم. بانک همون بنک جس کو ہم بولتے ہیں. داروخونه، داروخونه، پمپ بنزین و نانوایی. داروخونه یعنی میڈیکل سٹور، پمپ بنزین یعنی پیٹرول پمپ، اور نانوائی یعنی تنور. درست ہے؟ اور نانوا یعنی جو روٹیاں لگا رہا ہوتا ہے. اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ پکوان بول سکتے ہیں. درست ہے؟ اس کے بعد شنیدن. گوش کنید این کدوم جا هستین؟ بفرمایید. داروخونه. احسن. دوم پارک، سوم بیمارستان، چهارم کدوم جا هست؟ فروشگاه، پنجم مدرسه و ششم نانوایی. بعد از این چی شد؟ خوب، واژه ها دوباره الفاظ هستند که یاد بگیرید اینا رو هم. بیمارستان، بانک، رستوران، رستوران یعنی ریسٹورنٹ، مدرسه. خوب، اس کے بعد یہاں پر ہمارا درس جدیت سے شروع ہو رہا ہے کہ اب آپ نے توجہ سے سننا ہے. پہلے صرف الفاظ تھے اور ان میں سے بھی کچھ پرانے تھے اور کچھ نئے تھے. یہاں پر ہمارے پاس ایک نقشہ ہے جس میں ہم یہ ایڈریس بتانا سکھا رہے ہیں. توجہ کیجئے. سمت چپ. سمت چپ یعنی سمت چپ کا مطلب ہے دائیں طرف. درست ہے؟ سمت چپ یعنی بائیں طرف. چپ یعنی بائیں، راست یعنی دائیں، راست رائٹ سائڈ اور چپ لیفٹ سائڈ. سمت راست یعنی دائیں طرف، رائٹ سائڈ. چپ یعنی بائیں طرف، لیفٹ سائڈ. خوب، ادھر آئیں. جلوتر، جلوتر یعنی آگے. عقبتر یعنی پیچھے. عقب یعنی پیچھے، عقبتر یعنی پیچھے، تھوڑا اور پیچھے، یا جلوتر یعنی تھوڑا اور آگے. خوب، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جملہ بنانا. تو بس اب ہم نے جگہوں کے نام بھی دیکھ لیے ہیں اور آگے پیچھے دائیں بائیں کا بھی الفاظ سیکھ لیے اور استعمال کرتے ہیں ابھی ان سب کو ملا کر. بیمارستان کجاست؟ بیمارستان سمت چپ است. درست ہے؟ بیمارستان کہاں پر ہے؟ کس سائڈ پر ہے؟ لیفٹ سائڈ پر ہے. چپ یعنی بائیں سائڈ پر ہے. خوب، ریستوران کجاست؟ ریستوران یعنی ریسٹورنٹ. یہ کدھر ہے؟ سمت راست، دائیں طرف ہے. خوب، بیمارستان کجاست؟
بیمارستان 7 متر جلوتر 7 متر جلوتر 100 میٹر آگے آپ تشریف لے جائیں، وہاں پر آپ کو ہاسپٹل مل جائے گا. خوب بانک 7 متر عقب‌تر ہے. درست ہے، اگر چاہتے ہو بینک جاؤ تو 100 میٹر پیچھے تشریف لے جائیں. بانک 7 متر عقب‌تر است، بینک 100 میٹر پیچھے ہے. تو اب آپ ایڈریس دینا، قریب کی چیزوں کا ایڈریس دینا ہمیں معلوم ہو گیا کس طرح سے بیان کرنا ہے. اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں تھوڑا اور تفصیلی ایڈریس بیان کرنے کی طرف. وہ کیا ہے؟ روبرو، نیا لفظ ہے. روبرو یعنی آمنے سامنے، روبرو. کنار یعنی جو کل بھی ہم نے پوزیشنز پڑھی تھیں ان کے اندر تھا، کنار یعنی ساتھ، بالکل کنار، قریب ہی. خوب اس تصویر پر آئیں. آن طرف خیابان، آن طرف خیابان یعنی اس طرف، روڈ کے اس طرف. ان طرف خیابان یعنی روڈ کے اس طرف جدھر ہم خود ہیں، روڈ کے اس سائڈ پہ، روڈ کے اس سائڈ پر. خوب بیمارستان اور ریستوران کے قبلوں خوندی. بیمارستان روبروی ریستوران است. خوب ہاسپٹل کہاں پر ہے؟ ریستوران کے سامنے ہے. بیمارستان روبروی ریستوران است، اس کے سامنے ہے بالکل. خوب مدرسے کہاں پر ہے؟ مدرسے کنارے ریستوران است. مدرسے روبرو نہیں بلکہ کنارے ریستوران ہے، اس کے ساتھ ہی ہے ریستوران کے. خوب ریستوران کجاست؟ ریستوران این طرف خیابان است. ریستوران کہاں پر ہے؟ اس طرف ہے، روڈ کے سائڈ پر ہے. بیمارستان کے سائڈ پہ کیونکہ اس کے روبرو ہے تو اس سائڈ پہ ہو جائے گا. بیمارستان اون طرف خیابان است. درست ہے. تو یہ آپ کے لیے بہت ہی جالب اور نئے جملے ہیں، ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے، حفظ کرنا ہے تاکہ بہترین انداز میں کسی کو ایڈریس بیان کر سکیں، آپ بتا سکیں. خوب کارگروہی دوباره رفتن به محلهای بالا با یکدیگر گفتگو کنید. دوبارے آپ گفتگو کریں ایک دوسرے کے ساتھ. کہاں؟ کن کے لیے؟ یہ جو مقامات آپ کو بتائے گئے ہیں ادھر جانے کے لیے، جیسے بیمارستان جانے کے لیے، بنک جانے کے لیے، ریستوران، مدرسے، ادھر جانے کے لیے ایک دوسرے سے پوچھیں اور بتائیں. مثال کیا ہے؟ ببخشید بیمارستان کجاست؟ ببخشید یعنی ایکسکیوز می، معاف کیجیے گا. ہاسپٹل کہاں پر ہے؟ بیمارستان روبروی ریستوران است. درست ہے، یہ اس کا جواب دینے کا طریقہ ہے کہ پہلے پڑھا ہے. خوب، ابھی چلتے ہیں گفتگو کی تیاری اور آمادگی کے لیے. پیش گفتگو یعنی گفتگو سے پہلے آمادگی، جہاں پہ آپ پریکٹس کرتے ہیں، ریہرسل کرتے ہیں میدان میں داخل ہونے کے لیے. تو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں. یہاں پر ہے آمادگی، تیاری میں سوال کیا ہے؟ ادارہ پوسٹ کجاست؟ ادارہ پوسٹ کجاست؟ پوسٹ یعنی پوسٹ آفس. درست ہے، ادارہ پوسٹ یعنی پوسٹ آفس. ڈاکخانہ اردو میں، وہ کہاں پر ہے؟ ڈاک بھیجنے کے لیے میں نے جانا ہے. کہاں پر ہے؟ ڈاکخانہ. تو یہ اس کو بتا رہا ہے، مفصل ایڈریس دے رہا ہے، جو کہ بہت ہی جالب ہے. انہوں نے ساتھ ساتھ نقاشی بھی کی ہے، تصویر بھی بنائی ہے. خوب، پہلا ایڈریس کیا بیان کیا؟ مستقیم 7 متر برو. مستقیم 7 متر، مستقیم یعنی سیدھا چلے جاؤ. مستقیم جاؤ یعنی سیدھا جاؤ. کتنا آگے جانا ہے؟ 7 متر برو یعنی جاؤ. مستقیم 7 متر برو، آگے سیدھا 100 میٹر آپ جائیں. خوب، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بے پیچ سمت راست. بے پیچ یعنی مڑ جاؤ. بے پیچ پیچیدن. خوب، بے پیچ مڑ جاؤ. کدھر مڑ جانا ہے؟ سمت راست. راست یعنی رائٹ سائڈ. آپ نے دائیں طرف مڑ جانا ہے. یہاں سے 7 متر گیا ہے، یہاں پہ آپ دائیں سائڈ پہ، کیونکہ اس کا دائیں ہاتھ یہ والا بن رہا ہے، اس سائڈ پہ وہ مڑ گیا. خوب، ادھر مڑا ہے تو پھر آپ نے آگے ایک اور روڈ آ رہا ہے، ادھر سے کس سائڈ پہ جانا ہے؟ بے پیچ سمت چپ مرلے سوم. پھر آپ نے بائیں سائڈ پر مڑ جانا ہے. خوب، بائیں سائڈ پر مڑنے کے بعد پھر از میدان رد شو مرلے چہارم. میدان، درست ہے. میدان سے کیا مراد ہے؟ اب اس کا دقیق لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. یہ آپ کے پاس تصویر موجود ہے، تصویر سے آپ سمجھ جائیں گے. اب پتہ نہیں اس کو انگلش میں رنگ روڈ بولتے ہیں یا اردو میں شاید گول چکر بولتے ہیں، گول چکری. مجھے دقیق لفظ ذہن میں نہیں آ رہا. یعنی جو گول چکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں فارسی میں میدان. ٹھیک ہے، جس میں چاروں سائڈ پر یا 5 سائڈ جتنی بھی اس کی طرف نکل رہی ہو، لیکن خود وہ گول چکر ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں فارسی میں میدان، یا فلکے بھی بولتے ہیں، فلکے یا میدان. خوب، از میدان رد شو. رد شو یعنی کراس کرنا. بے پیچ مڑ جانا. رد کردن یعنی رد شو یعنی مڑ کراس کر جاؤ، آگے چلے جاؤ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ 5واں مرحلہ کیا ہے؟ مستقیم برو. جب روڈ کو، اس کو، میدان کو یعنی اس چکر کو آپ نے کراس کیا تو پھر آگے چلتے جاؤ. مستقیم برو سمت چپ. بائیں سائڈ پر آپ کی موجود ہوگا پوسٹ آفس.
درست ہے. تو اس طرح سے اس نے اس مکمل مفصل ایڈریس بتایا ہے کہ مستقیم 100 متر برو، بپیچ سمت راست، بعداً بپیچ سمت چپ، از میدان رد شو، مستقیم برو سمت چپ، پھر اس کے بعد آخر میں بھی آپ سیدھا جاؤ تو بائیں سائڈ پر آپ کے پوسٹ آفس آ جائے گا، ادارے پوسٹ آ جائے گا. خوب، تو ابھی گفتگو شروع کرتے ہیں. گفتگو صرف بشنوید. سلام آقا، ببخشید این نزدیکی ها داروخونه است؟ سلام سر یا محترم، معاف کیجیے گا، یہاں نزدیکی ها یعنی ادھر قریب کوئی داروخونه ہے، میڈیکل سٹور ہے یہاں پر قریب کہیں؟ علیکم السلام، بله توی خیابان مطهری نزدیک بیمارستان. ارے جی ہاں ہے یہاں پر، توی خیابان مطهری یعنی خیابان مطهری پر ہے. خیابان مطهری نام ہے روڈ کا، جیسے علامہ اقبال روڈ یا قائد اعظم روڈ. درست ہے. خوب، اس کے بعد کیا ہے؟ یہ خیابان مطهری پر ہے اور بیمارستان کے قریب، ہاسپٹل کے قریب ہے. خیابان مطهری کجاست؟ یہ خیابان مطهری یہ کہاں پر ہے؟ مستقیم بروی سر میدان، سیدھا چلے جاؤ سر میدان یعنی میدان تک. اس نے پیچھے والے نے کیا کہا تھا؟ از میدان رد شو، میدان کو کراس کر جاؤ. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میدان تک جانا ہے، سر میدان یعنی میدان کے سر تک جانا ہے. بس پھر کیا کرنا ہے؟ بپیچ سمت چپ، آپ نے بائیں سائڈ پر مڑ جانا ہے. 20 متر جلوتر داروخونه است کنار بیمارستان. اب 20 میٹر آگے جاؤ گے تو وہاں پر موجود ہے داروخانه یعنی میڈیکل سٹور موجود ہے، اور وہ بھی ہاسپٹل کے قریب ہے. خیلی متشکرم، بہت شکریہ آپ کا، خواہش میکنم، ویلکم. درست ہے. خوب، یہاں پر ہمارے پاس 4 چیزیں ہیں، 4 مقامات ہیں، ان کا ایڈریس آپ نے ایک دوسروں کو بیان کرنا ہے. پہلے ہمارے پاس موجود ہے پارک ورزشی، پارک بازی. درست ہے. شہر بازی، یہ جہاں پر کھیل کا بچوں کے لیے جھولے لگے ہوتے ہیں ہر قسم کے، اس کو بولتے ہیں شہر بازی بھی بولتے ہیں، اور پارک بازی بھی اس کو بولتے ہیں. اور چوتھی تصویر ہمارے پاس موجود ہے کتاب خانے کی. تو اب آپ ایک سوال کریں گے، پارک کجاست، شہر بازی کجاست، کتاب خانه کجاست، پارک ورزشی کجاست. ایک سوال کرے گا، دوسرا اس کو جواب دے گا، پھر دوسرا سوال کرے، پہلے والا جواب دے. پیش گفتگو دوم، آدرس خونه. اپنا ایڈریس کسی کو بتانا ہے تو کس طرح سے بتائیں گے آپ؟ گھر کا ایڈریس یا کسی بھی جگہ کا ایڈریس. مفصل ایڈریس بتانے کا یہ طریقہ کار ہے. سب سے پہلے کشور یعنی ملک کا نام، اس کے بعد شہر کا نام، محلے کا نام، پھر روڈ کا نام، نام خیابان، نام کوچے، اور نام ساختمان، طبقے، پلاک. درست ہے. جو سرخ بریکٹ میں لکھیں یعنی اگر یہ ہیں تو بتانے، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں بتانا. خوب، پہلا سوال ہے آدرس شما کجاست؟ آپ کا ایڈریس، آپ کا پتہ کہاں پہ ہے؟ ایران، قم، پردیسان، خیابان 22 بہمن، کوچه خلیج فارس، ساختمان لاله، طبقه سوم، پلاک 12. خوب، ایران کے اندر قم پردیستان شہر ہے، خیابان شہر کا کون سا ہے؟ 22 بہمن اس کا نام ہے، کوچه خلیج فارس ہے، کوچه یعنی گلی جو ہے وہ خلیج فارس. گلی نمبر ہو تو نمبر بتائیں گے، اگر نمبر نہیں نام ہے تو نام بولیں گے. ساختمان یعنی عمارت، کون سی عمارت ہے؟ عمارت کا نام ہے لالے. طبقہ سوم یعنی 3rd فلور، اور پلاک نمبر 12. تو اسی طرح سے آپ بھی اپنا ایڈریس دیں گے. پاکستان. خوب، آگے جو بھی آپ کا علاقہ ہے، سندھ، سرگودا، فیصل آباد، اسلام آباد، بھنڈی، گلگت، جو کوئی بھی علاقہ ہے وہ بولیں گے. اس کے بعد روڈ کے بعد علاقہ اور ایڈریس دینا آپ کو آتا ہے. گفتگو دوم، توجہ کیجئے. الو، سلام، تاکسی تلفنی احمدی؟ بله بفرمایید. یه تاکسی میخوام. آدرس تان خیابان صدوقی، کوچه 25، پلاک 109. تاکسی تا 15 دقیقه دیگه آنجاست. متشکرم. خوب، توجه کرے. الو سلام، الو وہی ہیلو ہے. سلام، ٹیکسی تلفونی احمدی. اس سے پوچھ رہا ہے کہ آپ ٹیکسی والے ہو؟ احمدی کمپنی کا نام بول سکتے ہیں آپ، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں آپ ان ڈرائیو والے بات کر رہے ہیں. کسی سے سوال جب کرتے ہیں آپ فلاں ہو، آپ ٹیکسی والے ہو، یا آپ فلاں ٹیکسی والے ہیں، تو جواب کیا ہے؟ اگر ہوگا تو کہے گا جی ہاں، اگر نہیں ہے تو کہے گا نہیں. خوب، بلے یعنی ہاں، بفرمائید، میں ٹیکسی تلفونی احمدی والا ہی ہوں. خوب، یہ ٹیکسی میخوام، ایک ٹیکسی چاہیے مجھے. آدرس تان
ادرس کے ساتھ تے الف نون ہے کہ جس کو ہم پڑھ چکے ہیں. تے الف نون کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے کس کی؟ شما. ادرس شما یعنی آپ کا ایڈریس کیا ہے، یا ادرس تون آپ کا ایڈریس کیا ہے. ایڈریس کیا بتا رہا ہے؟ خیابان صدوقی، کوچے 25 پولاک 109. خوب روڈ ہے صدوقی روڈ ہے، یا آپ کہو قائد اعظم روڈ، کوچے یعنی گلی نمبر 25 اور پولاک نمبر یعنی گھر نمبر کیا ہے؟ 109. ٹیکسی تا پہنچتے دقیقے دیگه آنجاست. 15 منٹ میں ٹیکسی پہنچی آپ تک. مشکران، بہت شکریہ. اس کے بعد یہ جگہ ہیں آپ کا، ان کا ایڈریس ایک دوسرے کو بتائیں گے. سینما، ٹیکسی، فروشگاہ و بومبست. ایڈریس آپ بتا سکتے ہیں گلی کا، کوچے. بومبست بولتے ہیں یعنی جہاں پہ روڈ ختم ہو رہا ہے، گلی ختم ہو رہی ہے، جس سے آگے کوئی اور راستہ نہیں ہے. درست. بومبست اینڈ انگلش میں بھی نیچے لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر ہے ہمارا سب سے جالب چیز جو آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ آپ اس کو حفظ کریں گے تو بہت زیادہ پیش رفت کریں گے آج کے درس کے ساتھ، اور وہ ہے فعل امر. فعل امر کہ معلوم ہے کسی کو امر کرنا ہو، کسی کو آرڈر دینا ہو تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو آج ہم اس کو بنانے کا طریقہ تو نہیں سیکھیں گے، اس کے بہت سارے آسان اور اچھے الفاظ ہم آج یاد کریں گے کہ بنانے کا طریقہ انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا. خوب با فعل امر از شخصی می‌خواهیم کاری را انجام دهد. برای امری کردن یک جمله کافی است فعل آن به صورت امری صرف شود. به مثال زیر توجه کنید. پہلے تعریف کر رہے ہیں فعل امر کی پہلے جملے میں کہ فعل امر وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم کسی شخص سے چاہتے ہیں کہ وہ کام کو انجام دے. خوب برای امری کردن یعنی امر کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ یہ جملے کافی است. یہ جملے کافی است. ایک جملہ بولنا کافی ہے. برای امری کردن یہ جملے کافی است فعل آن به صورت امری صرف شود، کہ اس جملے کا جو فعل ہے اسی کی آپ گردان کریں، اسی کی آپ صرف کریں گے بے صورت امر. امر کے صیغے کے ساتھ، کہ امر کا صیغہ کیا ہے وہ ابھی آپ کو مثالوں میں ذکر کر رہے ہیں. مثلا بے پیچ. ادھر صرف جو عربی جنہوں نے پڑھی ہے ان کے لیے صرف سے بہت سارے ڈرتے ہیں، 14 15 صیغے ہوتے ہیں، یاد کرنا مشکل ہوتا ہے. یہاں صرف میں کوئی چیز نہیں ہے، صرف 2 صیغے ہیں، صرف دو لفظ ہیں امر کے. ایک ہے مفرد کے لیے اور ایک ہے جمع کے لیے، اور وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. صرف آپ نے مفرد کے لیے جو لفظ ہونا ہے اسی کے آخر میں یا دال لگا دینا ہے اور اس سے بن جائے گا جمع. درست ہے. مثلا یہ بے پیچ سمت راست، بے پیچ امر ہے، مڑ جاؤ کس سائڈ پر؟ بائیں سائڈ پہ، چپ پہ. مستقیم برو، سیدھا جاؤ، برو امر ہے. اسی کے آخر میں اگر یہ دال لگا دو بے روید بن جائے گا بے روید یعنی جائیے، ادب کے لیے یا جمع کے لیے. بے پیچید یہ دال لگا دیں گے تو یعنی مڑ جائیے، ادب کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور جمع کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ امر بنانے کا طریقہ ہے، اور امر مفرد اور امر جمع. ابھی ہمارے پاس یہاں پر ہمیں کوئی 15-20 صیغے امر دے رہے ہیں جنہیں ہم یاد کریں گے اور استعمال کریں گے. فعل ہے یہ امری. برو، سیٹ صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں اور ساروں کو امر دے رہے ہیں. برو یعنی جاؤ. بیا آ جاؤ، ادھر آؤ. بیاور لے آؤ. درست ہے. اپنی بیٹی کو بول رہا ہے کہ لے آؤ، چائے لے آؤ. بے بار یعنی لے جاؤ، اٹھا کے لے جاؤ. بےگیر پکڑ لو. بے دے یعنی دے دو. بے نشین بیٹھو. بے نشین بشین، اس کو زیادہ جب بولتے ہیں تو بشین، نون کو حذف کر دیتے ہیں. بشین بیٹھو، لکھنے میں بے نشین ہے. بلند شو اٹھو، کھڑے ہو جاؤ. ببین یعنی دیکھو. گوش کن سنو. بگو بولو، ٹائم نہیں ہے. بنویس لکھو. بخوان پڑھو. بگذار رکھ دو. بگذار گذاشتہ یعنی رکھ دینا، ادھر رکھ دو ادھر رکھ دو. انجا بگذار یعنی ادھر رکھ دو ادھر رکھ دو. باردار یعنی اٹھا لو. بے بار جو پہلے پڑھا ہے لے جاؤ، باردار یعنی اٹھا لو. بخور کھاؤ. تو یہ ہمارے پاس امر کے صیغے تھے. 4 4 8 اور 8 اور 8 16.
درست ہے، ان شمزدہ کو آپ یاد کریں گے، استفادہ کریں گے، استعمال کریں گے، اور یہاں پر دوبارہ ہمارے پاس تصویریں ہیں، آپ نے ان کے لیے مناسب لفظ امر جب اوپر والے حفظ کر لیں گے تو خود آپ نے لگانا ہے. مثلا پہلے کے لیے کون سا لگے گا؟ بشین، بیٹھ جاؤ. بے نویس، دوسری تصویر کے لیے ہے بے نویس، لکھو. تیسری کے لیے کیا ہے؟ بی اور، لے آؤ. باقیوں کے لیے آپ خود لگائیں گے. اور اس کے بعد سخنرانی کہ جو آپ کا پسندیدہ کام ہے، اور ادرس خونی خود رادہ چند جملے بیان کنید. اپنے گھر کا ایڈریس دینا ہے. پچھلے درس میں آپ نے اپنے گھر کی توصیف کی تھی، اس کی خصوصیات بیان کی تھی. ابھی آپ اس کا ایڈریس دیں گے کہ وہ گھر کہاں پر ہے جو اتنا عالی شان آپ نے پچھلی سخنرانی میں بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پاس درس ہے، درس ہشتم کرائیے روزانہ، یعنی ڈیلی روٹین کے بعد آپ کی عرض کیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.